إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى في مقام آخر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے پڑھنے کو تب وہ قرآن دیتا ہے. بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے پڑھنے کو تب وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آتا ہے جب مسلمانوں کا رب تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے. محترم بھائیو، رمضان کی ہم نے پورا مہینہ فضیلت اہمیت سنی ہے. میں جس موضوع پہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: اگر تو میں نے اپنے زندگی کے گناہوں کو رب کے حضور پیش کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صدقے دل سے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے تو یہ رمضان میرے لیے بڑا ہی بہترین ثابت ہوگا. اور اگر میں نے اس کو عادتاً، جس طرح ہر سال رمضان آتا ہے اپنے دن پورے کر کے چل دیتا ہے، اگر اس روٹین سے میں نے یہ رمضان گزارا ہے تو یاد رکھیے یہ رمضان کل قیامت کے دن ہماری بھوک اور پیاس ہمارے منہ پہ دے ماری جائے گی. اس مختصر سے وقت کے اندر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے جو اللہ رب العالمین ہمارا داتا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور وہ اللہ کہ جس سے چھپ کے میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا. انسان گناہ کرنے کے لیے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کہیں میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو نہ پتہ چل جائے. لوگوں کے سامنے وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے چھپ کے گناہ کرتا ہے. لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی جو بھی زندگی کے معاملات ہوں گے لوگوں کے سامنے اس کو چلا دیا جائے گا. قاری صاحب نے سورہ حاقہ کی تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے حساب و کتاب کے متعلق بیان کیا ہے جن کو کل قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا
یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ. کل قیامت کے دن جب اس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کا اعمال نامے کا رجسٹر تھمایا جائے گا، اسی وقت واویلا شروع کر دے گا. ولم ادری ما حسابیہ، میں اپنے حساب کے متعلق مجھے بتایا ہی نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے دنیا کے فیصلوں نے آج مجھے تباہ و برباد کر دیا. ما اغنا عنی مالیہ، جس مال کی وجہ سے دنیا میں اللہ سے بیگانہ ہوا تھا، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے دور ہو چکا تھا، اس مال نے بھی آج مجھے نہیں بچایا. محترم بھائیو، وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس. کتنا وقت مختصر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر چل پھر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا جو رزق ہے، جتنا اتنے رزق کھانا ہے، اس کا احاطہ کر کے اس کو گن چن کے اس کے مقدر کا لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کا فرشتہ اس کے گھر کی دہلیز پہ آ جاتا ہے. کیا ہم نے ایسے نوجوانوں کی موت نہیں دیکھی جو اچھے بھلے صبح اپنے گھر سے کالج یونیورسٹی کے لیے نکلے، لیکن گھر واپس وہ زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا لاشا ہے. ابھی چند دن پہلے رمضان کی بات، فیصل آباد کے اندر 22-23 سالہ ایک نوجوان جو گھر سے کیا لینے گیا تھا؟ افطاری کا سامان. گھر والے افطاری کا سامان اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن گھر میں اس کی موت کی خبر پہنچی ہے. محترم بھائیو، ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ کر لیے، جتنے گناہ کر لیے ہیں، گناہ کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن ابھی وقت، موت کا وقت تمہارے سامنے نہیں آیا، موت کا فرشتہ تیرے گھر کی دہلیز پہ نہیں آیا. تو صدق کے دل سے گناہوں کی معافی مانگ لے، تیرا رب تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گناہوں کو معافی نہیں کروں گا، بلکہ جتنے تو نے گناہ کیے ہیں، جتنی سیاکاریاں کی ہیں، ان گناہوں کو، ان سیاکاریوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے، نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے نیک اعمال نامے کے اندر ڈال دی جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے ہیں مگر وہ انسان جس نے سچی توبہ کر لی، اللہ پہ ایمان لے آیا، نیک اعمال شروع کر دیے، اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اس کی توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائیں. شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے. 70 سال تیری زندگی ہو گئی، 60 سال تیری زندگی ہو گئی، جوانی ساری عیاشی میں گزاری، جوانی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اب تو مسجد کا رخ کرنے والا ہے، تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سورہ مومن کے اندر فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیارے پیغمبر، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دیجئے، تمہارا رب تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تمہارا رب تم سے بڑی محبت کرتا ہے. تمہاری ماں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوگی، تمہاری بہن تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوگی، تمہارا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوگا، لیکن اللہ کی محبت کے کیا کہنے. اللہ فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو میری طرف سے یہ میسج پہنچا دیجئے. کیا میسج ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، میری نافرمانی میں زندگی بسر کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ اللہ پھر بات ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تمہارا رب وہ ہے جو تمام جہانوں کی ماؤں کا خالق ہے، تمہارا رب وہ ہے دنیا کی ساری محبتوں کو جمع کر لیا جائے، میاں بیوی کی محبت کو، بہن بھائیوں کی محبت کو، ماں باپ کی محبت کو، جانوروں کی، پرندوں اور چرندوں کی محبت کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی محبت کے آگے یہ صرف 1% بنتا ہے.
اور ایک کم 100% اللہ نے اپنے بندے سے محبت کرنے کے لیے جنت کے لیے محبت کو روک کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکنا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدق کے دل سے، ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کے اتنی دیر میں ماں نہیں مانتی، اتنی دیر میں دوست نہیں مانتا جتنی جلدی میرا رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک بندہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بندے نے پوچھا یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہا زندگی میں رب اس سے مان رہا تھا، ساری زندگی اس نے دنیا کی سیاہ کاری میں دلدل میں گزار دی، اللہ راضی ہو رہا تھا اس سے، اللہ اس کو بلاتا تھا، یہ نہیں جاتا تھا۔ قبرستان میں اس لیے بیٹھا ہوں، اب یہ کہتا ہے میں اللہ سے راضی ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا۔ پھر پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ جائے کھیت۔ محترم بھائیو، ہمارے آباء و اجداد یہ قبرستانوں کے اندر سوئے ہوئے ہمارے وہ رشتہ دار جو ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ مہلت نہیں دی، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ مہلت دی ہے۔ آئیے صدق کے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سیاکاری کر کر کے، گناہ کر کر کے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر کر کے اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا نظر آ رہا ہے، خالی جگہ ہے، اس کے گناہوں سے بھر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے صدق کے دل سے اللہ رب العالمین کا خوف دل میں لاتے ہوئے ندامت پشیمانی کا صرف ایک آنسو بھی کتنا، اتنا سا آنسو کہ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زیادہ رونا نہیں آتا، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا رب آنکھوں سے جھڑیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر جو ایک آنسو کا قطرہ جو زمین پہ گرا بھی نہیں، تمہاری آنکھوں کے پوروں کے سامنے آ چکا ہے، تمہاری پلکوں میں آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آنسو کے قطرے کی اس قدر اہمیت اور مول رکھتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ، اس میں بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھنا، اللہ سے سرگوشی کرنا، وہ اللہ رب العالمین جو ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے آخری پہر تہجد کے وقت ہر ایک انسان کے متعلق پوچھتے ہیں قل هل من مستغفرین، اے گناہوں کو کر کر کے تھک جانے والے، نافرمانی کے اندر زندگی بسر کرنے والے، اگر تو طلبگار ہے توبہ کا، مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تیرا رب تجھ سے پوچھنے آیا ہے، وضو کر کے 2 نفل نماز ادا کر، رمبے رکوع کر، سجدے کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کر، پنجابی میں دعا کرنا چاہتا ہے حالی سجدہ کر لے، اللہ سے مناجات کر، اپنے گناہوں کو پیش کر، اے اللہ جو دیکھ کے گناہ کیے، جو جان کے، جو انجانے میں، جو میں نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جو محفلوں میں، جو تنہائیوں میں، جو جوانی میں، جو بڑھاپے میں، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کی قسم سجدے کی حالت میں صرف ایک آنسو بہا دیں، وہ اللہ رب العالمین زندگی کی سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان وہ ہے جس نے بڑے گناہ کیے، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، لیکن زندگی کے اندر وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا،
गुनाह बड़े से बड़ा क्यों ना किया हो, बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर वो अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए निकल आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कई किस्म की हिजरतें हैं, लेकिन अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब हिजरत है, हिजरत का माना होता है छोड़ के जाना, सफर करना, वो गुनाहों से हिजरत करना है। जो इंसान अपने गुनाहों को छोड़ के हिजरत कर जाता है, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये हिजरत पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, ऐसे इंसान की तौबा नहीं है जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, लेकिन जब मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, आपने ये कैफियत देखी होगी, जो मरीज करीबुल मर्ग होते हैं उनकी कुछ ऐसी कैफियत होती है कि देखने वाला क्या कहता है, अब इसकी बचने की हालत नहीं लगती, इसकी होशो आवाज कायम नहीं है, ये कोमे में चला गया, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको कोई पता नहीं है, उसको जो सांस चल रही है उसकी वो किस पे, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, इसको कोई पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो गया, इसको कोई फिक्र नहीं, उसको कोई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इसी हालत में मर गया, तौबा का मौका नहीं मिला। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुल मौत, ऐसा गुनाहगार बंदा जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ऐसी बीमारी लाहिक हुई, मौत से पहले तौबा का मौका नहीं मिला, ना इसने तौबा करने की अल्लाह से तौफीक मांगी, ना तौबा करने की हिम्मत की। अल्लाह फरमाते हैं जब इसकी मौत इसके सामने आती है, क्या कहता है, इन्नी तुबतुल आन, अब मैं अल्लाह तौबा करना चाहता हूं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, अब तेरी तौबा नहीं कबूल की जाएगी, अब तू मरेगा तो कुफर की हालत में मरेगा। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वो अपने आप को जो रब कहलवाने वाला था फिरौन, वो क्या कहता था, व अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं लोगों को जिंदगियां देता हूं, लोगों के मौत के फैसले करता हूं। लेकिन जब पानी के बहाव ने उसको गर्क करने की कोशिश की, जब वो मुंह के बल उस समंदर के अंदर घिरा, तो क्या कहते हैं, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, हाँ अब मैंने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया, अब मुझे यकीन आ गया वाकई इस सारे के मामले का कोई अगर खालिक है वो अल्लाह की जात है। क्या कहते हैं, रब्बी मूसा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अब मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं। तो अल्लाह कहता है अब तेरे ईमान की जरूरत नहीं है, ना तेरी तौबा कबूल होगी, ना तेरा ईमान कबूल किया जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसा इंसान है जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, लेकिन मौत से चंद लम्हे पहले उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, नेक सोहबत मिल जाती है, और सिद्के दिल से अपने गुनाहों की रब के हुजूर मुआफी पेश करके अल्लाह के करीब हो जाता है। हमने अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसे वाकयात देखे हैं। हमारे मोहतरम खालिद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके बहनोई पिछले साल यहाँ पे आए, अमेरिका से आए, अल्लाह की कसम उन्होंने एक वाकया सुनाया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इस सामने बैठे हुए खालिद साहब, मैं अक्सर जब भी कोई तौबा का मौका आता है तो मैं वो बयान करता हूँ। वो बताते हैं जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ा करते थे, उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए गए, एक गोरा जिसे बदबू आ रही है, वो सीढ़ियों के ऊपर, मस्जिद की सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है, शराब पी हुई है उसने। कहता जो भी आए उसको फलांग के मस्जिद में चला जाए। इसलिए आपने वो वाकया सुना ना, वो एक ऐसी औरत जिससे बदकारी हो गई, अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया, मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वापस चली जा, इस बच्चे का क्या कसूर, आपने तफसीली वाकया सुना है। उसके छींटे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पे पड़े। क्या अल्फाज बोले उन्होंने, अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्थर मारा, उसके खून का फवारा निकला, कपड़ों पे छींटे पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने औरत के मुतल्लिक ये अल्फाज बोले, ए गंदी औरत जाते हुए कपड़े खरीद कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए मेरे सहाबा,
اگر اس عورت نے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ کو مدینے کے لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان پہ تقسیم کر دیا جائے، اس کی جو توبہ ہے اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ ان جہنم میں جانے والوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ہم نے فتوے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں، اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ تو اس کے معافی کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ گھوڑا مسجد کی سیڑھیوں میں پڑا ہوا ہے، 2 دن ہو گئے، اس نے دیکھا یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کو ہوش آیا، نشہ اس کا اترا، اس نے دیکھا مسلمان جس طرح وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو امام مسجد تھے، تیونس کے تھے یا مراکش کے تھے، انہوں نے اس کو اٹھا کے اس کی طہارت وغیرہ کروائی۔ دوسرے لوگوں نے بڑی گن آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کرسچن ہیں، آپ اس کو مسجد کے اندر لے آئیں۔ اس نے کیا کیا، دیکھا، مسجد کے اندر گیا، ظہر کی نماز دیکھی، عصر کی دیکھی، مغرب کی دیکھی، اس نے وضو کیا، وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اسی دن اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیوں کے اندر لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ادھر سے اسلام قبول کیا اور مرتے ہی اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اللہ اکبر۔ افتخار بھائی بتاتے ہیں اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کو دفن کریں، کس طرح کریں؟ یہ تو کرسچن تھا، اس کا موبائل ملا، موبائل میں سے فون کیا۔ آپ کو پتہ ہے یورپ والے جو غیر مسلم ہیں آپس میں شادیاں نہیں کرتے، لیونگ رشتوں میں رہتے ہیں۔ اس کی گرل فرینڈ کا نمبر آیا، انہوں نے قاری صاحب نے فون کیا کہ آپ کا یہ بندہ ہمارے پاس آیا تھا تو فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مسجد میں فوت ہوا ہے، تو ہم اس کو اسلام کے طور طریقے پہ اس کو جنازہ بھی پڑھائیں گے، اس کو کفنائیں گے بھی اور دفن بھی کریں گے۔ وہ کٹر قسم کی کرسچن تھی، اس نے سختی سے کہا کہ نہیں یہ مر گیا ہے، ٹھیک، آپ نے مجھے خبر کی، میں سفر کر کے آ رہی ہوں، لیکن یہ عیسائیت کے اوپر اس کو ہم دفنائیں گے، جس طرح ہمارا طور طریقہ ہے اس طرح دفنائیں گے۔ وہ 10-12 گھنٹے کا سفر کر کے آئی، اس کا کفن دیکھا۔ یہ بات سننے والی ہے محترم بھائیو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ ہمارے محترم افتخار بھائی جن کا بیٹا ہمارے پاس یہاں پہ پڑھتا ہے، وہ آ کے سناتے ہیں، کہتے ہیں اس کی گرل فرینڈ آئی، جب اس نے اس کا کفن اٹھایا پیچھے ہٹ گئی، کہتی ہے 2 دن سے اس کے روم میں سے یہی سمیل آ رہی ہے جو اس کے کفن سے آ رہی ہے۔ کہتی ہے میں 2 دن سے پریشان تھی، جب بھی اس کا روم کھولتی تھی اتنی تیز خوشبو آتی تھی، میں فوراً بند کر دیتی تھی، اور جو خوشبو میرے گھر کے اس کمرے کے اندر سے آ رہی تھی جہاں سے یہ رہ رہا تھا، وہی خوشبو اس کفن سے آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، آپ اس کو اسی کفن میں اسلام کی حالت میں دفن کریں۔ محترم بھائیو، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے روزے، یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو جنت کا سرٹیفکیٹ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے توبہ کرنے والا بندہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، صدق کے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے آنکھوں سے اس کی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کی توبہ بڑی قبول ہوتی ہے، بڑی پسند ہوتی ہے، جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اظہار کرتا ہے، اللہ انسان ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در کے علاوہ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اے لب تقاضے بشریت، جوانی کے اندر میں خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، اے اللہ انسان تھا، اے اللہ گناہ ہو گئے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، اسلام قبول کیا، سارے گناہ جو پہلے کرتا تھا، جو بدکاریاں تھیں، جو برے کام تھے، اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں کرتا رہا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا ساری عادتیں چھوٹ گئی ہیں، ایک عادت نہیں چھوٹ رہی۔ پوچھا کون سی عادت؟ کہا
میں زمانہ جاہلیت میں ڈاکو ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے ڈاکے مارا کرتا تھا، مجھے کبھی کبھی وہ ڈاکہ مارنے والی عادت تنگ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں تیری یہ عادت بھی پوری ہو جائے گی اور اس ڈاکے کے بدلے اللہ تجھے اجر و ثواب بھی ملے۔ کہا ہمارے کچھ ساتھی مکہ میں مشرکین مکہ کے پاس قید میں بند ہیں، رات کو اندھیروں میں جایا کر ان کو چھڑا کے لے آیا کر، تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے تجھے اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے۔ وہ جانا شروع ہو گئے۔ ایک دن ان کا آمنا سامنا ایسی عورت کے ساتھ ہوا جو زمانے جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی۔ آمنا سامنا ہوا، اس عورت نے پکڑا، کہا مرثد کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے نہیں پتا تیرے بغیر میں نے دن اور رات کیسے کاٹی ہیں؟ اتنے عرصے بعد آیا ہے، میں تیری خواہش کو پورا کرتی ہوں، تم میری خواہش کو پورا کر۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ مرثد وہ مرثد نہیں ہے، یہ مرثد تو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن چکا ہے، یہ سچی اور پکی توبہ کر چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محب بن چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عناق، اس کا نام تھا عناق۔ کہ اللہ کی بندی میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اسلام میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ بدکاری، زنا تو دور کی بات، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ وہ کہتی ہے مرثد کیا ہو گیا؟ تو پہلے سا نہیں لگتا، لیکن اس کو کیا پتا تھا اس مرثد پہ اللہ کا رنگ، دین اسلام کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے گاڑا، سب سے پکا اگر کوئی رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، بشرطے کہ جس پہ چڑھ جائے پھر وہ اترتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں اونا کیا کہتی ہے؟ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر۔ کہا کوئی دیکھنے والا نہیں، میں ہوں، تو ہے، تنہائی ہے۔ کہا وہ اللہ جو دلوں کے بید کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دلوں کے بید کو جاننے والا ہے، آسمانوں پہ بیٹھا ہوا وہ مجھے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ سے ڈر جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ عورت ضد پہ اڑ جاتی ہے، کہتی ہے اچھا اگر تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا میں شور مچاؤں گی، تیرے دشمن تجھے پکڑ لیں گے، تجھے قتل کر دیں گے اگر تو نے میری بات نہ مانی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے میں میں پورا اتروں گا۔ زندگی جاتی ہے چلی جائے، لیکن برائی سے توبہ کر لی، گناہوں سے میں نے ہجرت کر لی ہے، دوبارہ وہ رستہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ کہا میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ عورت نے شور کیا۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے یہ حدیث سنا رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے شور کیا، جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے قریب آ گئے۔ کہتے ہیں ہم نے چھپنے کے لیے ان کے نیچے ایک اوڑھ لی، وہاں پہ ہم چھپ گئے، ہم ان کے اتنے قریب تھے، ہم ان کو بالکل واضح دیکھ رہے تھے لیکن ان کو ہم نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کے پیشاب کی دار ہمارے سروں پہ پڑ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کا متقی بندہ بن جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پھر اس کی مشکلات کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی اور پکی توبہ کی، اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بارہا مرتبہ فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرنے والا بن جاتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ آئیے محترم بھائیو، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، جتنی زندگی گزر گئی کیسی گزری، اچھی گزری یا اچھی نہیں گزری، اللہ کے سامنے ان گناہوں کو بھی پیش کریں جن کا ہمیں پتہ ہے دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی رب کے حضور پیش کیجئے جو انجانے میں ہوئے، جو کر کے ہم بھول چکے ہیں، ان گناہوں کو بھی رب کے حضور پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے، 4 مہینے سے پہلے اس کی مختلف کیٹیگری ہوتی ہے،
پہلے جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جب 4 مہینے 10 دن گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بے جان گوشت کے لوتھڑے میں اللہ رب العالمین روح کو پھونکتے ہیں۔ جب ماں بچے کی حرکت کو محسوس کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس لمحے اس بے جان جسم میں زندگی ڈالی جاتی ہے، اسی لمحے ہر ایک انسان کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی موت کا وقت دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا گیا۔ میری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کی وارنٹی گارنٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، ہماری کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں ہے۔ جو سانس اوپر گیا وہ نیچے آئے یا نہ آئے، جو نیچے گیا وہ اوپر آئے نہ آئے۔ تو محترم بھائیو، جب بندے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، 9 مہینے قبل یہ خوشخبری گھر والوں کو دے دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ یا بچی آنے والی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے 9 سیکنڈ بھی پہلے اطلاع نہیں دی جاتی، خبر نہیں دی جاتی کہ بندوبست کر لو موت کا فرشتہ آ رہا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے بتا کے نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر وہ انسان جو اس دنیا میں چل پھر رہا ہے اس کی موت کا وقت مقرر ہے، لکھا جا چکا ہے، ایک سانس بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ دوسری آیت کے اندر، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کی توبہ کو قبول کیا ہے، جن کی توبہ کے وقت کو بتایا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، ایسے لوگ جو گناہ کر لیے اس نے جہالت کے اندر جان بوجھ کے جتنے بھی گناہ کیے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، قریب کسے کہتے ہیں؟ موت سے پہلے پہلے۔ بعید کسے کہتے ہیں؟ بہت دور۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یوم تکون الساعۃ قریبا، قیامت قریب ہے۔ کتنے ہزار سال ہو گئے دنیا کو بنے، ابھی کب تک یہ دنیا چلے گی کسی کو نہیں پتا، لیکن قیامت کے دن کو کیا کہا؟ قریب ہے۔ قریب سے مراد ہے جب ہم مریں گے ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ ہماری قبر کے اندر ہماری جو حالت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے قبر کے احوال اور حالات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے متعلق احادیث کے اندر جو چیزیں فرمائی ہیں وہ ہم سب نے سنی ہیں۔ محترم بھائیو، آؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مہلت دی ہے۔ یہ سانس کا ڈھورا چل رہا ہے، پتہ نہیں کب کہاں کس حالت میں یہ ڈھور بند ہو جائے، پتہ نہیں کب کہاں کس حالت میں ملک الموت سے میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اس سے قبل کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام موت میری طرف آئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا رب کل قیامت دن تمہارا محاسبہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں ہوئے، اللہ رب العالمین کو حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔